بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2078 ہے اور آج سورہ حدید کی صرف ایک آیت کی تلاوت تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 4۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، هو الذی، وہی ہے جس نے، خلق پیدا کیا، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم پھر استوا و مستوی ہو گیا، علی العرش، عرش پر، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، یلج داخل ہوتی ہے، فی الارض زمین میں، وما اور جو، یخرج نکلتی ہے، منہا اس سے، وما اور جو چیز، ینزل اترتی ہے، من السماء آسمان سے، وما اور جو چیز، یعرج چڑھتی ہے، فیہا اس میں، وہو معکم اور وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما جہاں کہیں، کنتم تم ہو، واللہ اور اللہ، بما اس کو جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور ہر اس چیز کو جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اس آیت میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ دوسری بات، پھر وہ عرش پر استوا ہوا۔ تیسری بات، وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور نکلتی ہے۔ چوتھی بات، ہر اس چیز کو جانتا ہے جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے۔ پانچویں بات، تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ چھٹی بات، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ جس کی تسبیح ساری کائنات کرتی ہے، اس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور پیدا بھی بس 7 دن میں کیا۔ حالانکہ اس کی قدرت تو یہ ہے کہ وہ آنے واحد میں اسے پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہاں انسانوں کو یہ بات بتانے کے لیے کہ تمام معاملات وقفے وقفے سے وجود میں آتے ہیں، اس لیے یہاں 6 دن کا استعمال کیا۔ ویسے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کا نتیجہ ہے، جیسے کہ جب انسان کوئی ایسی چیز جس کا وجود نہ ہو تیار کرنا چاہے تو اسے پہلے اس کی تصویر اور اس کا خاکہ، پلان تیار کرنا پڑتا ہے، اور اسی خاکے کو بنانے کے لیے کئی مہینے یا کئی سال گزر جاتے ہیں، اور پھر بھی وہ بن جاتی ہیں۔ تو کبھی وہ چیز کامیاب ہوتی ہے تو کبھی ناکام، اور اس میں گزرتے ہوئے زمانے کے ساتھ تبدیلیاں بھی لائی جاتی ہیں، اور اسے بدلتے زمانے کے ساتھ چلنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ لیکن یہ آسمان و زمین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، نہ تو اسے کسی خاکے کی ضرورت ہوئی، اور نہ ہی اس کی تجدید یعنی رینیول کا کوئی مسئلہ آج تک پیش آیا، اور نہ ہی کبھی آئے گا۔ تا قیام قیامت آسمان اور زمین کا یہ نظام برابر چلتا رہے گا۔ جس وقت انہیں جس صورت میں پروردگار نے بنایا تھا، آج بھی وہ زمین و آسمان اسی حیت اور صورت پر باقی ہیں۔ یقیناً میرے رب کی شان ہی نرالی ہے۔ 6 دنوں میں آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 سورہ یونس کی آیت نمبر 3 سورہ فرقان کی آیت نمبر 59 وغیرہ میں تفصیل سے گزر چکا ہے۔ ان آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عرش آدم یعنی کرسی پر مستوی ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مستوی ہونے کی کیا کیفیت ہے،
یہ ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جسم سے بالکل پاک ہے، لہذا ہمیں بس یہی ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ استوا فرمایا ہوا ہے، لیکن اس کی کیفیت وہی بہتر جانتا ہے۔ اور اس رب کی قدرت مزید یہ ہے کہ جو کچھ اس زمین کے تہ میں جاتا ہے، یعنی بارش، دانا، مردہ، کیڑے مکوڑے، ان سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری خبر ہے، اور جو کچھ اس زمین سے نکلتا ہے یعنی دھاتیں، کھیتی، اناج وغیرہ وغیرہ، ان سے بھی پروردگار پوری طرح باخبر ہے۔ اسی طرح ان آسمانوں سے جو اترتا ہے جیسے کہ پانی، رزق، فرشتے وغیرہ، اور جو ان آسمانوں کی جانب جاتا ہے جیسے کہ فرشتے، بندوں کے اعمال، ان کے ارواح وغیرہ، ان سب کو بھی وہی رب ذوالجلال خوب جانتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی جانب رات کے اعمال صبح ہونے سے پہلے لے جائے جاتے ہیں اور دن کے اعمال رات ہونے سے پہلے۔ تو جب ایسی خفیہ چیزوں کا بھی پروردگار کو پتہ ہے، علم ہے، تو پھر کیا اسے تمہارے اعمال کا پتہ نہیں ہوگا، جبکہ وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو۔ تم دنیا کے کونے کونے میں، چپے چپے میں، آسمان یا زمین کی تہ تک چلے جاؤ، لیکن اس رب کی پہنچ سے باہر نہیں جا سکتے۔ تم جو بھی اعمال کرو گے وہ ان اعمال سے پوری طرح باخبر ہے اور اسے محفوظ کیا جا رہا ہے۔ پھر جب تم یہ دنیا چھوڑ کر اس رب کے پاس حاضر ہو جاؤ گے تو وہ تمہیں ان کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اس لیے کبھی کوئی گناہ نہ کرو، چاہے اکیلے رہو یا سب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔